اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. تقوی کے درجات کے حوالے سے بات جاری تھی. پہلا درجہ یعنی جو سب سے چھوٹا درجہ ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ انسان کفر کی ساری شکلوں سے بچ جائے، نہ زبان سے انکار کرے کسی بھی چیز کا، شریعت کی کسی بھی چیز کا، کسی کے عمل کا، نہ اپنے عمل سے انکار کرے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچ جائے، یعنی گناہ کے کاموں سے بچے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بچ جائے، جن چیزوں میں شک پڑ جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی انسان بچے، اس کو بھی چھوڑ دے. جس پہ شک پڑے، شک والی چیز کو چھوڑ دے. اسے ورع کہتے ہیں. ورع، واو را اور عین، ورع. پہلے تو اس کا حال دیکھیں کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ درجہ عطا فرماتا ہے تقوی کا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بہت بڑے اللہ والے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جنازہ موجود تھا اور ان کی وصیت پڑھ کے سنائی جا رہی تھی کہ حضرت نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی عصر کی پہلی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہوں. یہ 3 اعلان کیے جا رہے تھے کہ حضرت یہ وصیت ہے کہ جنازہ پڑھانے والا شخص وہ ہو تہجد قضا نہ ہوئی ہو، عصر کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہوں. بڑے بڑے بزرگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے گدی نشین کھڑے ہیں اور حیران ہیں. حضرت کے خلفاء موجود ہیں کہ اتنی کڑی شرط، ان شرطوں پہ کون پورا اترے گا؟ وصیت کرنے والا تو جانتا تھا کہ ان شرطوں پہ پورا اترنے والا یہاں موجود ہے. اتنے میں ایک شخص مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور آنسوؤں کی لڑی جاری ہے اور رو رہا ہے، اور حضرت کا کفن اٹھا کے چہرہ دیکھ کے زیارت کر کے اور بوسہ دے کے کہتا ہے کہ جانے والا چلا گیا، ہمارا راز فاش کر گیا. جانے والا چلا گیا، ہمارا راز فاش کر گیا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ یہ کون سے اللہ والے ہیں؟ یہ کون سے شیخ الحدیث ہیں؟ یہ کون ایک انسان ہے کہ جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، عصر کی 4 سنتیں قضا نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کوئی گدی نشین نہیں ہے، یہ کوئی پیر بزرگ نہیں ہے، یہ کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، یہ کوئی علامہ فہامہ نہیں ہے، یہ وقت کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش ہے. یہ ہمارے مسلمان بادشاہوں کا حال تھا. یہ حال تھا. اور حال کیوں تھا؟ تقوی کے درجات حاصل تھے. ورع، مشتبہ چیزوں سے بچنا. کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی حضرت کی سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس وقت سواری کے لیے گھوڑا استعمال ہوتا تھا اور گھوڑے بڑے عمدہ نسل کے ہوا کرتے تھے. تو بادشاہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بڑا محبوب تھا. اس گھوڑے کے علاوہ کبھی کسی گھوڑے پر سواری نہیں کرتا تھا. سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اس گھوڑے سے. گھوڑا بیمار پڑ گیا، کوئی بیماری آ گئی، بہت علاج ہوا. آخر اطباء نے کہا، حکیموں نے کہا کہ اس گھوڑے کا علاج یہ ہے کہ اسے شراب پلائی جائے. گھوڑے کا علاج یہ ہے کہ اسے شراب پلائی جائے. چنانچہ
اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، صحت کو دیکھتے ہوئے شرن بھی درست تھا کہ اس کو شراب پلا دی جائے، تو گھوڑے کو شراب پلائی گئی، گھوڑے کو شراب پلائی گئی، اللہ تعالیٰ نے شفا دی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن گھوڑا تو ٹھیک ہو گیا، پھر کبھی سلطان شمس الدین التمش اس کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھا، کہا نہیں اس نے دوائی کے طور پہ شراب استعمال کی ہے، اگرچہ وہ اندر گئی ہے، خارج ہوئی ہے، لیکن اس کی طبیعت نہیں چاہی کہ میں دوبارہ اس گھوڑے کو اپنی سواری کے لیے استعمال کروں۔ یہ ہے برا، مشتبہ چیز سے بچنا، جس چیز کے بارے میں شک پڑ جائے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، تو اس چیز سے بھی بچ جانا، یہ ہے تقویٰ کا تیسرا درجہ جسے ورع کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔